نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 65، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ یا اہل الکتابی، اہل کتاب، اے کتاب والو، لما کیوں، تحاجونا تم جگڑتے ہو، ہا جیم جیم، حجت بازی کرنا، بحث کرنا، جھگڑا کرنا، فی ابراہیم، ابراہیم کے بارے میں، اور مراد یہاں دین ابراہیم ہے۔ وما انزلت، حالانکہ نہیں اتاری گئی، انزلا ینزلو، انزال، انزلت اتاری گئی، التورات والانجیل، تورات اور انجیل، الا مگر، من بعد ہی، اس کے بعد، یعنی ابراہیم کے بعد، افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے، عقل سے کام نہیں لیتے۔ عین کاف لام روٹ ہے اس کا، عقلا یعقلو سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لما تحاجون، اے اہل کتاب کیوں تم جھگڑتے ہو، کیوں تم بحث کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں، فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ کیا بحث تھی، کیا حجت تھی؟ یہود کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصارہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نصارہ تھے۔ اس میں ایک دوسرے سے وہ جھگڑتے تھے، ہر گروہ دوسرے گروہ کو اپنے میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، اور نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر اس کے بعد، یعنی موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام تو بعد میں آئے ہیں، تورات اور انجیل جو ہے وہ بعد میں اتری ہے، ابراہیم علیہ السلام تو اس سے پہلے کے تھے، تو ان میں سے کسی ایک گروہ کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ اس آیت کے پس منظر میں ابن اسحاق نے ایک روایت بیان کی ہے کہ وفد نجران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ آپ سے گفتگو کر رہے تھے، تو اتنے میں یہود کو پتا چلا کہ وہ بھی آ گئے، ان کے علماء کا ایک گروہ آ گیا۔ اس وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، تو آپس میں بھی جھگڑنے لگے۔ اور جھگڑا کیا تھا کہ یہودی کہنے لگے کہ ابراہیم یہودی تھے، اور نصارہ کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام نصارہ تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ڈانٹ کر کہا دونوں کو، یا اہل الکتاب لما تحاجون، تم ابراہیم پر جھگڑا کیوں کرتے ہو، وہ تو بہت پہلے گزر چکے ہیں، یہ فرقے تو تم نے بعد میں بنائے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ان چیزوں سے بہت بلند و بالا تھے، وہ توحید پرست تھے، وہ بت پرست نہیں تھے، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ ویسے بات کرنے سے بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تو تم جھگڑا کر کے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہو، تو ایسے جھگڑے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، اس کے لیے ضرورت ہے ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرنے کی۔ تم غور و فکر فرماؤ، غور و فکر کرو، عقل سے کام لو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کے معاملات میں عقل استعمال کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے بھی گزری ہے، اللہ فرماتے ہیں لما تلبسون الحق بالباطل اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین اسلام میں جہاں اختلاف ہو وہاں دور کرنے کے لیے عقل سے بھی کام لے، اور قرآن و سنت سے بھی کام لے، قرآن و سنت کو پڑھیں، حدیث کا مطالعہ کریں اور اپنے اختلافات کو دور کریں۔